جیمس کے یہ نوجوان مثال کے طور پر مجھ سے تو آپ زیادہ ہی واقف ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مرزا محب بیگ یہ فوٹوگرافی میں کچھ نئے عزائم کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اس دنیا میں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی اب سائنس کی صورت اختیار کر گئی۔ فوٹوگرافی اب وہ فوٹوگرافی نہیں ہے کہ پیچھے تاج محل لگا ہوا ہے اور آدمی اس کے سامنے بندوق ہاتھ میں کر کے تصویر کھنچوا رہا ہے، تو اب وہ فوٹوگرافی نہیں رہی۔ اب فوٹوگرافی ایک آئیڈیا کے تھرو ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک میسج ہوتا ہے، اور یہ چونکہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور زیادہ انرجیٹک ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کام کو اور اس کی وسعت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر سوچ کر اس طرف راغب ہوئے ہیں۔ اسی طرح سلمان صاحب ہیں، یہ ایک جدید دور کی ایک جدید ترین ایجاد ہے، اور دیکھتے ہیں ہم کہ ویڈیو اور ویب ڈیزائننگ اور یہ تمام ساری چیزیں ہماری جو نسل ہے وہ اتفاق سے وہ نسل ہے کہ جس نے اس ایجاد کو ہمارے گھروں میں آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہم ابھی اس کو برتنے کا سلیقہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ سلیقہ انہی لوگوں کے پاس ہے کہ جنہوں نے اس کی روشنی میں آنکھ کھولی ہے۔ سلمان صاحب کا شمار ایسے ہی نوجوانوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ عارف کو دیکھ لیں، یہ ایک بہت ہی انرجیٹک اور ایک بہت ہی باصلاحیت نوجوان ہے۔ اور اسی طرح سے یہ یمنا مصطفی ہیں یا ہماری یہ وجیحہ ہیں، یہ تو ایک طرح سے میری بھتیجی ہیں، اس لیے کہ ان کے والد بھی میرے دوست ہیں اور ان کے تایا بھی میرے دوست ہیں، اور یہ سبھی تو لوگ، اور اتفاق سے ان میں سے بہت سے لوگ وہ بھی ہیں کہ جو اردو مائنر میں میرے طالب علم بھی رہے، تو ان سے یعنی ایک طرح سے میرا دوہرا رشتہ ہے۔ یعنی ایک وہ تعلق بنا جو وقار احمد وقار کی شخصیت اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ایک شعبہ اردو کے حوالے سے میرا ان سے تعلق ہے۔ تو دونوں تعلق میں استعمال کرتا ہوں، اور لیکن اس میں بہتر تعلق یہی سمجھتا ہوں کہ جو ایک دوستانہ مراسم کی فضا ہوتی ہے۔ بہرحال جیمس اب 1 سال کا ہو گیا، اور اسے ظاہر ہے کہ اگلے سال 2 سال کا ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آگے کی بہت ساری منزلیں ہیں جو کہ اس کو ابھی سر کرنی ہیں، بہت سارے ایسے امکانات ہیں کہ جو ابھی باقی ہیں، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ لیکن اس میں سب سے خوبصورت بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری دنیا میں ہمارے چونکہ کان آشنا ہیں ایسی باتوں سے کہ جو وعدوں پر مبنی ہوتی ہیں اور جن کو ہم نے کبھی پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس کے برخلاف یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے پیچھے کوئی وعدہ ہی نہیں تھا، کوئی اعلان نہیں تھا، نہ اس کی کوئی بہت بڑے پیمانے پر تشہیر ہوئی، خاموشی سے کچھ لوگوں نے اچانک ایک دن جیمس کا اعلان کر دیا، جیمس نے ہی ایک بچہ دیا، اس میں ایک اور صورتحال پیدا ہوئی کہ اس میں ویب ڈیزائننگ شروع ہو گئی، اس میں پرنٹنگ شروع ہو گئی، اس میں فوٹوگرافی شروع ہو گئی۔ یہ مختلف جو ہے یہ ذیلی شعبے اس جیمس کی اپنی ایک مجموعی اکائی کے ماتحت کام کرتے ہیں، اور اس کے بھی بڑھ کر کے یہ چونکہ پڑھے لکھے ہیں اور وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، اور حالانکہ یہ لوگ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مطالعے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قابل صاحب کے نام سے اس حیدرآباد میں حالانکہ کوئی نہ کوئی شاہراہ ان کے نام سے ہونی چاہیے تھی، کسی آڈیٹوریم کا نام ان کے نام پر ہونا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے کام جو لوگ کرتے ہیں ان کو فی زمانے نہ اس وقت فرصت ہی نہیں ہے، دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، وہ بھی کبھی نہ کبھی اس طرف سوچیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرۂ فعال بے نام من دیوانہ زدن، تو یہ جو قرۂ فعال ہے یہ وقار احمد وقار کے نام پہ نکلا، اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ قابل صاحب کا ایک طرح سے وہ قرض ہے کہ جو نوجوان نسل پر ہے اس کو انہوں نے ایک فرض کفایہ کے طور پر ادا کیا، اور ایک لائبریری قائم کی، کتب خانہ قابل اجمیری 7 نمبر لطیف آباد میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بغیر کسی فنڈنگ کے، بغیر کسی وہ جو رسومات رائج ہیں چندے کی اور ڈونیشنز، بڑے خوبصورت خوبصورت نام ہیں، لیکن یہ کہ وقار صاحب ان سب سے واقف ہوتے ہوئے ان کو نظر انداز کر دیں، تنہا اپنے ذات کے بل پر انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ ایک فری پبلک لائبریری قائم کی۔ اور ابھی جیسا کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ سنا
کہ اب یہی ادارہ جناب قابل صاحب مرحوم کے نام سے ایک رسالے کا اجرا کرنا چاہتا ہے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگلا مہینہ رمضان کا ہے، رمضان میں کوئی زیادہ خاطر خواہ کام نہیں ہو سکے گا، تو اس کے بعد قابل صاحب کی برسی آ جائے گی، تو اس حوالے سے یہ ایک دو آتشہ ہو جائے گا کہ قابل صاحب کے نام پر لائبریری ہے اور ان کے نام پر رسالہ ہے، اور اس کا اجرا اگر اکتوبر کے مہینے میں ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ قابل صاحب ہمارے شہر کی پہچان ہے، چند ہی نام ہیں، یوں تو صرف میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بر اعظم امریکن کوارٹر میں کم سے کم 100 شاعر ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے 100 شاعر یا اس طرح کے اور جو لیاقت کالونی میں شعراء ہیں، چھوٹی گٹی پر ہیں، لطیف آباد میں ہیں، یہ سب شعراء آسمان ادب پر یا آسمان شعر پر ستاروں کی طرح سے جگمگاتے ہیں، لیکن ان میں کچھ ہی لوگ ہیں کہ جو چاند اور سورج کی طرح سے چمکتے ہیں، ان میں قابل صاحب کا نام ہے جو ان شعراء میں نمایاں ہیں۔ قابل صاحب ایک بے حد ذہن رسا کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری شاعرانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور یہ کہ وہ حضرت جگر مراد آبادی کی روایت کے سب سے مضبوط امین کے طور پر ہماری تاریخ میں جانے جائیں گے۔ قابل صاحب وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے اپنی روایتی حدود کا احترام کرتے ہوئے بعض جدید تقاضوں کو بھی اپنے فن میں آزمایا۔ مثال کے طور پر قابل صاحب کا یہ شعر ہے کہ ہمیں بھی دعوت پرواز دے گا وقت، آراستہ ہوئے ہیں ابھی بالوں پر سے ہم۔ یہ شعر ظاہر ہے کہ ان کے اس عزم جواں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیماری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اور زندگی سے جڑے رہنا چاہتے تھے، اور ایک عزم کے ساتھ اور ایک حوصلے کے ساتھ زندگی اور اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ اپنے آپ کو کیے ہوئے تھے۔ قابل صاحب کے ساتھ بہت سارے امتیازات بھی ان کو حاصل ہیں۔ مثال کے طور پر گھاس کا لفظ سمجھوتا کا لفظ پہلی مرتبہ قابل صاحب نے اپنے شعر میں استعمال کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا تیرگی سے کوئی سمجھوتا نہیں ممکن، نظر محدود ہوتی تو چراغاں ہم بھی کر لیتے۔ تو قابل صاحب کے بارے میں اگر ابھی گفتگو کرنے بیٹھ جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رات جتنی رہ گئی ہے یہ کافی نہیں ہوگی، اور آپ لوگ بھی انتہائی تھکے ہوئے ذہنوں کے ساتھ جو ہے اس وقت مجھے سن رہے ہیں، لیکن اس میں یہاں یہ ضرور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس تقریب میں آ کر کے ایک دلی مسرت کا احساس ہوا ہے، اور اس احساس کو ظاہر ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں چلتے چلتے چونکہ سالگرہ کا موقع ہے، میں اپنے ایک دوست کی نظم کی چند لائنیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ نیا سال راس آئے تمہیں، خدا کرے کہ نیا سال راس آئے تمہیں، یہ سال مہر و محبت کی دسترس میں رہے، ہر ایک طائر جور و جفا قفس میں رہے۔ خدا کرے کہ وہ آنکھیں جو خواب دیکھتی ہیں وہ خواب ہی نہیں تعبیر خواب بھی دیکھیں، خود اپنے حسن عمل کا جواب بھی دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر تمام بانیان محفل کا، چونکہ اتنی طویل فہرست ہے، جس طرح ابھی ہمارے وقار صاحب اور جنید نصیر فاروقی نے بہت خوبصورت ٹیبلو پیش کیا، اس میں مجھے یاد آیا کہ اکبر اعظم کا حوالہ دیا۔ اکبر کے 9 رتنوں کا ذکر ان جیمز کے ساتھ یوں مناسب نہیں ہے کہ اکبر کے 9 رتن تو صاحب کمال تھے اور اپنے زمانے کے نابغہ روزگار تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن اکبر خود جاہل تھا۔ تو یہاں یہ صورتحال اس لیے صحیح نہیں ہو سکتی کہ وقار ماشاءاللہ پروفیسر ہیں اور ان کی تعلیم اور میری تعلیم برابر ہے، تو اس لیے وقار جو ہے اکبر اعظم کے روپ میں نہیں سکتے، لیکن ان کے جیمز جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر واقعی ایک جواہرات سے کم نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی تب و تاب میں اضافہ کرے، اور اس پوری ٹیم کو اور اس کے لیڈر کو مزید
ہمت اور توانائی عطا کرے کہ وہ اپنے شہر میں، اپنے شہر سے باہر نکل کر، اپنے ملک سے باہر نکل کے اپنے شہر کا بھی نام روشن کریں، اپنے والدین کی توقعات پر پورے اتریں اور ہماری توقعات پر بھی پورے اتریں، کیونکہ ہم بھی ان کے ویل وشرز میں شامل ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔